بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نکاح المتعۃ وبیان انہ ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ واستقر تحریمہ الی یوم القیامہ۔ نکاح متعہ کا بیان اور اس بات کا بیان کہ نکاح متعہ مباح قرار دیا گیا، پھر منسوخ ہوا، پھر مباح قرار دیا گیا، پھر منسوخ ہوا اور اس کی حرمت برقرار رہی قیامت کے دن تک۔ یہ تو مسلم شریف کے ترجمۃ الباب کا ترجمہ تھا۔ اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ نکاح متعہ کی حرمت بیان کرنا ہے۔ نکاح متعہ کسے کہتے ہیں اور متعہ کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان میں متعہ کے معنی فائدہ اٹھانے کے آتے ہیں، اور نکاح متعہ کی تعریف و تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے یہ کہے کہ میں تم سے اتنے مال پر یا اتنے مال کے عوض اور بدلے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیا تم اسے قبول کرتی ہو؟ اور عورت جواب میں اسے قبول کر لے تو اسے نکاح متعہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح متعہ میں ایک تو گواہ نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات لفظ نکاح کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور تیسری بات اس میں مکمل زندگی گزارنے کا وعدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک مدت کے لیے یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس طرح کا نکاح مروج تھا، اور لوگ اس طرح کے نکاح کیا کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں نکاح متعہ کو ضرورتاً مباح قرار دیا گیا تھا اور جائز قرار دیا گیا تھا، لیکن جب بعد میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین نازل ہوئی، تو اس آیت کی وجہ سے نکاح متعہ یا نکاح مؤقت ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، متفقہ طور پر ائمہ اربعہ کے نزدیک، نکاح متعہ اور نکاح مؤقت جو چند دنوں کے لیے مال کے عوض بغیر نکاح کے، بغیر گواہ کے کیا جاتا ہے، وہ اس نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا۔ حرام ہے، اب کسی کے نزدیک بھی یہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ البتہ روافض کے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک نکاح متعہ جائز ہے، وہ لوگ اس طرح کے نکاح کیا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ گمراہ فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، آپ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے اور نہ ہی ان کے عمل کو قابل اعتبار قرار دے سکتے ہیں۔ نکاح متعہ ابتدائے اسلام میں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، جائز قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا کہ متقی اور پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی بانڈیوں سے تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ ابتدائی اسلام میں بعض غزوات کے موقع پر، بعض اسلامی جنگوں کے موقع پر وقتی طور پر اس کو مباح قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دیا گیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر فرمایا کہ نکاح متعہ اب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ بعض احادیث میں غزوہ اوطاس اور بعض احادیث میں غزوہ خیبر اور اسی طرح بعض احادیث میں فتح مکہ کے موقع پر حرمت اور تحریم کی بات کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرمت آخر کب ہوئی ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر یا غزوہ اوطاس کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر؟ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی حرمت تو ایک مرتبہ کی گئی، لیکن اس کا علم صحابہ کو مختلف اوقات میں ہوا ہے۔ بعض صحابہ کو اس کا علم نہیں ہوا تھا، اس بنیاد پر اسے جائز سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان تک پہنچا، وہ ویسے ویسے نکاح متعہ کو حرام سمجھتے گئے اور ترک کرتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نکاح متعہ کو جائز سمجھتے تھے، لیکن بعد میں جب ان کے پاس بھی واضح طور پر حرمت والی حدیث پہنچی تو انہوں نے اپنے فتوے کو واپس لے لیا اور اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا۔ اس لیے اب یہ مسئلہ بالکل صاف ہے اور واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بسا اوقات جہالت اور ضلالت اس دور میں بھی، اس ترقی یافتہ اور علمی دور میں بھی یہاں تک پہنچی ہے کہ بعض مسلمان جانے اور انجانے میں اس طرح کے نکاح کر رہے ہیں، وہ نکاح نہیں ہے، ناجائز